میرا سوال یا تھوڑا-سا اشکال کہہ لیں جو اذان کے بارے میں کہ یہ شاعر اسلام میں ہے اور جیسا کہ آپ نے ابھی بتایا کہ یہ کچھ اصحاب جو تھے ان کے خواب میں آئے۔ تو جی جی کیونکہ ہم یہاں باہر کے ملک میں رہتے ہیں تو کبھی-کبھار دوسرے لوگوں سے جب بات ہوتی ہے تو اس میں وہ مختلف قسم کے سوال کر دیتے ہیں۔ تو یہ سوال یہ ہے کہ یہ ایک شاعر اسلام میں ہے تو اس کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحی کیوں نہیں کی گئی؟ اس کے اور صحابی کے خواب میں آنے کی کیا مصلحت ہے؟ اس کے بارے میں اگر کچھ رہنمائی فرما دیں۔ جی جی تو اصل میں یہ تھوڑا لمبا سوال ہے، اور مجھے لگ رہا تھا کہ یہ سوال آئے گا، تو یہ سوال اچھا ہوا آپ نے پوچھ لیا۔ تو دیکھیں، ایک بات تو طے ہے کہ کسی بھی نبی کے علاوہ کسی بھی فرد کے خواب میں کوئی بات آ جانا، یہ کبھی بھی شرعی دلیل، شرعی حجت نہیں بنتا۔ مثال کے طور پہ کوئی بہت بڑا بزرگ ہو، لیکن اگر وہ نبی نہیں ہے، اس کے خواب میں کوئی بات آ گئی تو وہ شریعت کا حصہ نہیں بن سکتی۔ ٹھیک ہے بھائی، خواب جو ہے وہ شریعت کا حصہ نہیں بن سکتا۔ البتہ یہاں پہ ہوا یہ کہ خواب میں تو وہ بات آئی، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ موجود تھے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت ایک شارع کی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس بات کا حکم فرما دیں وہ شریعت کا حصہ بنتا ہے۔ ٹھیک ہے بھئی، اس کے بہت سارے دلائل ہیں قرآن مجید میں، جیسے آتا ہے کہ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، کہ اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی۔ اسی طرح قرآن مجید میں آتا ہے کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، کہ جب بھی تم کسی بات میں تنازع میں پڑ جاؤ، کسی اختلاف میں پڑ جاؤ، تو اس کو اللہ کی طرف لوٹاؤ اور رسول کی طرف لوٹاؤ۔ تو پتہ یہ چلا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی بات کا حکم فرماتے ہیں تو وہ پھر حصہ بن جائے گا شریعت کا۔ تو یہاں پہ بھی ہوا یہ کہ خواب میں تو چونکہ دوسرے افراد نے دیکھی، لیکن جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ اطمینان کا اظہار فرمایا اور اس کا حکم جاری فرما دیا، تو بس یہ حصہ بن گیا۔ اب بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا خود حکم کیوں نہیں دیا گیا، یا قرآن میں اس کا حکم کیوں نہیں آیا، اس طرح سے کیوں کیا گیا؟ اس کے اندر بس اللہ کی حکمت ہے۔ اللہ کی حکمت ہے کہ اللہ نے بعض مقامات پہ بعض حضرات کو، صحابوں کو فضیلتیں عطا فرمائی ہیں۔ قرآن مجید میں کتنی آیات ہیں کہ جن کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے مشورہ دیا، پھر بعد میں وہ آیت نازل ہوئی۔ تو اذان بھی انہی میں سے ایک ہے، اس میں تو کوئی ایسی الگ بات نہیں ہے۔